अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सार और आज का हमारा मौजू है एक बुक जिसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दी विंची। इसे लिखा है माइकल गेल्प ने। तो दोस्तों ये एक इटालियन राइटर है। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि लियोनार्डो दा विंची जो एक मुसव्विर थे, एक कलाकार थे, एक जीनियस उन्हें कहा जाता है उनके ज़माने का, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में रहते हुए हेलीकॉप्टर, पैराशूट, मशीन गन जैसी आलात के स्केचेस बनाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने उस वक्त में रहते हुए वो किस हद तक कितनी आगे की सोच रखते थे। तो दोस्तों वो एक उन्हें जीनियस माना जाता है, लोग उन्हें जीनियस कहते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो माइकल गेल्प अपनी बुक में हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची में 6 प्रिंसिपल्स बयान करते हैं। सबसे पहले है क्यूरियोसिटी, यानी ये वो अपनी ही ज़ुबान में लफ्ज़ लिखते हैं क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी। इंग्लिश में से क्यूरियोसिटी कहेंगे, उर्दू में से कहेंगे तजस्सुस या मुतजस्सिस रहना। यानी आपके आप में तलब होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप में इल्म हासिल करने की तलब होनी चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप में पैसा कमाने की तलब होनी चाहिए। तो इसी तरह जो सुकरात है, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना इल्म किस तरह आ गया? तुम इतना किस तरह जानते हो? तो सुकरात उसे अपने साथ ले गया। तो जब वो किसी दरिया के किनारे पहुँचे, जब दरिया के किनारे पहुँचे तो सुकरात ने उसकी गर्दन से पकड़ा, उसे गोता दे दिया। तो उसने काफ़ी कोशिश की बाहर आने की, तो उसे आया नहीं गया। जब वो मरने के करीब ही था कि सुकरात ने उसे बाहर निकाल लिया। तो सुकरात ने फिर उससे पूछा कि आखिर जब तुम पानी के अंदर थे, जब मैंने तुम्हें गोता दिया था, तो तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी? तो कहता कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बच जाऊँ बस। तो कहता है सुकरात कहता है उससे कि तुम्हारी इसके अलावा कोई और ख्वाहिश थी? वो कहता है नहीं, इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो फिर उसे सुकरात ये समझाता है कि मुझे भी यही ख्वाहिश है कि मुझे जितना इल्म मिल जाए मैं उतना इकट्ठा करूँ, जितना मुझे मिले उतना मैं सीखूँ। तो दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसकी अपने अंदर तलब पैदा करें। अगर आप में किसी चीज़ की तलब पैदा होती है तो यकीन जानें वो खुद ब खुद चीज़ का वो सारा का सारा नॉलेज, वो सारा का सारा इल्म आपके अंदर आ जाएगा। तो क्यूरियोसिटी आप यानी हमें क्यूरियस होना चाहिए, यानी मुतजस्सिस होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम सवाल पूछें। मेरे उस्ताद साहब कहते थे कि जो जितना ज़्यादा सवाल पूछता है, उतना ही ज़्यादा सीखता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो सवाल पूछने के वक़्त भी शर्माते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए सवाल नहीं पूछते कि मुझे शर्म आती है। दोस्तों इस शर्म को थोड़ा-सा पीछे करके हम वो गलत काम नहीं करें। सवाल पूछना तालिब इल्म का हक़ होता है। सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है। सवाल पूछा करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेजियोने। ये भी इटालियन ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो अगर हम इसे उर्दू में देखें तो वो ये होगा कि अपने तजुर्बात से सीखना, यानी जो एक्सपीरियंस आपके साथ पहले हो चुके हैं, जो तजुर्बा आपने पहले कर लिया है, उसे आप दफ़न ना करें। आप उससे सीखें कि वो आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। तो जिस तरह कि जियोने में वो राइटर हमें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि कही सुनी बातों पे आप कभी भी यकीन ना करें। कि जिसने जो कह दिया मान लिया, ऐसे कभी ना करें। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, आप खुद एक्शन लें, आप खुद टेस्ट करें किसी काम को, आप खुद करके देखें, फिर अपने एक्सपीरियंस से आप देखें कि वो चीज़ कैसी है, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से अपनी सोच के मुताबिक बात करनी होती है। तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए बात करना, ये है डिमॉन्स्ट्रा जूने। अब लोगों की बातों में यकीन कर लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें खुद भी एक्शन लेना चाहिए। हम खुद एक्शन लें, खुद एक्शन लेने के बाद हम देखें कि उसका रिज़ल्ट किस तरह निकलता है। लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते कि उन्हें डर होता है फेलियर का, कि कहीं वो फेल ना हो जाएँ। तो इस तरह की कोई बात नहीं, अगर फेल हो भी गए तो फिर क्या हुआ? बंदा और सीखता है, बंदा ज़्यादा सीखता है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप जो कामयाब बंदा होता है वो फेलियर को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता है, एक मौके के तौर पे लेता है कि एक मौका मिल गया, मुझे और चीज़ें सीखने का मौका मिला है। वो फेलियर को इस अंदाज से लेता है। लेकिन जो नाकाम बंदा होता है, जब वो फेल होता है तो वो बैठ जाता है, वो गिव अप कर देता है, वो तर्क कर देता है कि अब मैं और कोशिश नहीं करूँगा, ये मैं मुझसे होना नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है सुकुमोटो। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को सिर्फ एक एंगल से ना देखें, उसे डिफरेंट एंगल से देखें। आप उसके किसी भी एक चीज़ के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, फ़ौरन नतीजे पे ना पहुँचे किसी भी चीज़ के।
کہ آپ نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، آپ نے کسی بندے کی ایک حرکت دیکھی ہے، کسی بندے کی ایک بات سنی ہے، تو آپ فوراً اسے جج کرنے لگ جائیں گے تو ایسا ہے، آپ نے اسے کوئی برائی کرتے دیکھ لی ہے تو آپ کہیں گے تو بندہ ہی بہت برا ہے، لیکن حالانکہ ہو گیا کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے اس نے کوئی برائی کی نہ ہو، وہ اچھائیاں کر رہا ہو، تو کسی بھی بات کو فوراً جج کر لینا، فوراً کسی بھی معاملے کے نتیجے پہ پہنچ جانا، یہ اس بات سے رائٹر ہمیں منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ سکو موٹو میں وہ یہی بات درس دیتے ہیں کہ ایک بات کے، کسی بھی ایک مسئلے کے، کسی بھی چیز کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں، آپ انہیں سب کو دیکھیں، کسی بھی ایک چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں۔ تو جو لیونارڈو دا ونچی تھے وہ بہت اچھے کلاکار تھے، وہ بہت اچھی تصویر بناتے تھے، تو جب بھی وہ کسی پھول کی تصویر بناتے تھے تو وہ ایک اینگل سے نہیں بناتے تھے، وہ کبھی ایک اینگل سے، دوسرے اینگل سے، پھر تیسرے اینگل سے، وہ مختلف اینگل سے تصویریں بناتے تھے تاکہ وہ پھول کی جو خوبصورتی ہے اسے صحیح طرح سے جج کر سکیں۔ تو دوستو آپ بھی آج سے یہ کوشش کریں، میں بھی کروں گا کہ ہم کسی بھی معاملے کی، کسی بھی چیز کے فوراً نتیجے پہ نہ پہنچیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے چوتھے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے سینسازیونے۔ یہ بھی ایک اٹیلین زبان کے لفظ ہے، تو اس کا مطلب اردو میں یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے سارے کے سارے سینسز کو استعمال کریں، یعنی اگر ہم کسی چیز کو ٹچ کریں، چھوئیں، تو اسے ہم مکمل طور پہ محسوس کریں، اگر ہم کسی چیز کو سنیں تو غور سے سنیں، اسے سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جب ہم کسی چیز کو کھائیں تو اس کا مکمل طور پہ ذائقہ لیں، اسے مکمل طور پہ انجوائے کرتے ہوئے کھائیں، اور اگر ہم کچھ بولیں تو ہم سوچ سمجھ کے بولیں، یہ نہیں کہ بس بولتے جا رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بولیں۔ اور اس کے بعد دوستو اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں تو اسے مکمل طور پہ دیکھیں، اسے ایک احساس کے ساتھ دیکھیں، اسے اس کے جتنے بھی رنگ ہیں ان سب رنگوں کو دیکھیں، یعنی غور سے دیکھیں، جتنے بھی ہمارے سینسز ہیں ہم ان سب کا مکمل طور پہ استعمال کریں، کیونکہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا ہم اس کی قدر بھول جاتے ہیں، یعنی اب میرے ہاتھ سلامت ہے تو مجھے ان کی قدر نہیں ہے، ان کی قدر اگر آپ نے پوچھنی ہے تو آپ ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، اگر آپ نے بینائی کی قدر پوچھنی ہے تو آپ ان سے پوچھیں جن کی بینائی نہیں ہے، اگر آپ نے سننے کی قدر پوچھنی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو آپ ان سے اس کی قدر پوچھیں جو سن نہیں سکتے ہیں، جو بہرے ہیں۔ دوستو جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے ہم باقی اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پہ استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، اچھے کاموں کے لیے، نہ کہ برے کاموں کے لیے۔ تو دوستو یہاں پہ رائٹر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہو چکے ہیں، اتنا مصروف ہماری زندگی ہو چکی ہے کہ ہم صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گزرتی جا رہی ہے ہماری زندگی، ہمیں خود پتہ نہیں لگ رہا، اور ہم اپنی زندگی کو جی بالکل نہیں رہے ہیں، بس ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کسی طرح یہ زندگی گزر جائے۔ تو دوستوں ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں، اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، اور جو اپنے سینسز ہیں سارے کے سارے 5 سینسز انہیں اچھے طریقے سے، انہیں مکمل طور پہ استعمال آپ ضرور کریں۔ تو دوستوں ہم فنیشنگ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے چھٹا پوائنٹ، بلکہ نہیں ابھی 5 ہیں، 5 کے بعد چھٹا ہے، تو 5ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے آرٹ اینڈ سیئنزا۔ 5واں پوائنٹ ہے آرٹ اینڈ سیئنزا۔ آرٹ اینڈ سیئنزا میں جو رائٹر میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لیونارڈو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سائنس کو اور آرٹ کو علیحدہ مت کریں۔ یہ یہاں پہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ 1900 نہیں سن کا مجھے نہیں پتا، کہ 18 ملین روپیز میں بل گیٹس نے جو لیونارڈو ہے اس کی جو نوٹ بک تھی اس کی تقریباً 30 ملین کے، سوری دوستوں میں غلطی کر رہا ہوں، 30 ملین میں 18 پیج جو کہ لیونارڈو کی نوٹ بک کے تھے وہ بل گیٹس نے خریدے۔ تو دوستو آپ سوچیں بل گیٹس صرف 18 صفحے کسی بندے کے خرید رہا ہے، وہ 30 ملین روپیز میں، تو سوچیں اس بندے کی ورث کیا ہوگی۔ تو دوستو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹ اینڈ سیئنزا کی، کہ رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آرٹ کو اور سائنس کو علیحدہ نہ کریں، یہ دونوں کمبائن ہیں، آپ آرٹ کی سائنس کو اور سائنس کی آرٹ کو سمجھیں، ان دونوں میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، آپ انہیں انجوائے کریں، انہیں سمجھیں۔ انہیں سمجھنے کے بعد دوستوں ہم چلتے ہیں آگے کورپورا تھا، اس پہ جانے سے پہلے رائٹر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو میتھ ہے اور جو
امیجنیشن پاور ہے. یہ امیجنیشن پاور آئی تھنک سو کلرنگ میں یا پینٹنگ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے کہ آپ پہلے امیجن کریں پھر اسے پینٹنگ پھر اسے پینٹ کریں. اور اس کے بعد لاجکس میں ڈیٹیل میں یہ جو 4 سبجیکٹ ہیں ان میں لیونارڈو اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ وہ مہارت حاصل کریں, ان میں ضرور غور کریں. اور اس کے بعد 200 فنیشنگ پوائنٹ آتا ہے کورپورلیتا. کورپورلیتا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنی باڈی اور ذہن کا مکمل طور پہ خیال کریں, اپنی ذہنی اور جسمانی فٹنس کا بہت خیال کریں. وہ اس طرح ہے کہ دوستوں کہ میں مری گیا تھا, تو مری جانے کے بعد میرے ایک ٹیچر تھے جو کہ ایس ایس ڈی کمانڈو ریٹائر تھے. وہ ہمیں ایکسرسائز کروایا کرتے تھے. ایکسرسائز کرواتے وقت وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ جو آپ کا جسم ہے نا اس کا آپ پہ حق ہے, اس کا آپ پہ حق ہے, اور آپ کی جسم کا آپ پہ حق ہے, اور اس کا خیال کیا کریں, کثرت کیا کریں, اپنے جسم کا اپنے باڈی کا خیال رکھا کریں. دوستوں جتنا ہمارا ذہن جتنا ہماری باڈی فٹ ہوگی اتنا ہمارا ذہن فٹ ہوگا, جتنا ہمارا ذہن فٹ ہوگا اتنے کارآمد انسان ہم بن سکیں گے, اتنے زیادہ ہم پروڈکٹیو بن سکیں گے. تو دوستوں جو لیونارڈو تھے وہ ایک اپنی صحت کا, اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ تیراکی جانتے تھے, تلوار بازی بھی کرتے تھے, کسرت بھی کرتے تھے, بھوک لگنے پہ وہ کھانا کھاتے تھے, اور غصے سے اور ٹینشنوں سے وہ دور رہتے تھے, اور نیند پوری لیتے تھے. دوستوں یہ جو 4-5 اسٹیپ ہیں یہ آپ بھی کرنے کی کوشش کریں, میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے فٹ رہ سکیں. دوستوں یہ تھے 6 پوائنٹ جو کہ میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے مائیکل کیلپ بک سے, جس کا نام تھا ہاؤ ٹو تھنک لائک لیونارڈو دا ونچی. دوستوں آپ نے اس میں سے کیا سیکھا ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہوں آپ سب کا محمد صاحب. فی امان اللہ.